انسانی تاریخ میں بہت سے ایسے موڑ آئے ہیں جنہوں نے سب کچھ بدل کر رکھ دیا، لیکن آج ہم ایک ایسے موڑ کی بات کریں گے جس نے شاید ہماری پوری تقدیر ہی بدل دی۔ مشہور تاریخ دان یووال نوح ہراری کا یہ ایک جملہ ہے یہ اس پوری کہانی پر سوال اٹھا دیتا ہے جو ہم نے اپنے ماضی کے بارے میں سنی ہے۔ یہ کہتا ہے کہ ہم نے گندم کو نہیں پالا بلکہ گندم نے ہمیں اپنا غلام بنا لیا۔ اور یہیں سے ایک بہت ہی چونکا دینے والا سوال پیدا ہوتا ہے، کیا انسانی تاریخ کی سب سے بڑی ایجاد دراصل ہماری سب سے بڑی غلطی تھی؟ اچھا، جو روایتی کہانی ہمیں سنائی جاتی ہے جسے اکثر ترقی کا افسانہ بھی کہتے ہیں، وہ بہت سیدھی سادی ہے کہ کیسے شکاری انسانوں کو ایک دن اچانک ایک زبردست آئیڈیا آیا اور بس سب کچھ بدل گیا۔ ہمیں کتابوں میں یہی پڑھایا جاتا ہے کہ کھیتی باڑی سے پہلے زندگی غیر یقینی اور مشکل تھی، پھر ہم نے کھیتی باڑی سیکھی، خوراک کی فراوانی ہوئی اور ہم تہذیب، سیاست، فن اور سائنس کی طرف بڑھ گئے، ایک سیدھی لکیر میں ترقی ہی ترقی۔ لیکن جب ہم آثار قدیمہ اور اینتھروپولوجی یعنی علم بشریات کے ثبوتوں کو دیکھتے ہیں تو ایک بالکل ہی مختلف اور سچ پوچھے تو کافی حیران کن کہانی سامنے آتی ہے۔ جب ہم قدیم انسانی ڈھانچوں اور ان کے طرز زندگی کا موازنہ کرتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ ابتدائی کسانوں کی حالت اپنے شکاری آباء و اجداد سے کہیں زیادہ خراب تھی۔ ان کے پاس فرصت کم تھی، خوراک ناقص تھی، قد چھوٹے رہ گئے اور وہ مجموعی طور پر کم صحت مند تھے۔ زراعت کی طرف جانے کا مطلب تھا بہت زیادہ محنت، بہت بری خوراک اور بیماریوں کی بھرمار، جس سے جلد مرنے کا خطرہ بڑھ گیا۔ مطلب صاف ہے، یہ انسان کے لیے کوئی اچھا سودا تو بالکل نہیں تھا۔ تو پھر یہیں سے انسانی تاریخ کا سب سے بڑا معمہ کھڑا ہو جاتا ہے۔ اگر کھیتی باڑی انفرادی طور پر انسانوں کے لیے اتنا برا سودا تھا تو آخر ہم نے ایسا کیا ہی کیوں؟ اس گتھی کو سلجھانے کے لیے ہمیں تھوڑی دیر کے لیے تاریخی جاسوس بننا پڑے گا۔ تو چلیں اس 12,000 سال پرانی پراسرار کہانی کی تحقیقات شروع کرتے ہیں اور اس کے 4 اہم مشتبہ افراد یعنی نظریات پر ایک نظر ڈالتے ہیں۔ ماہرین نے اس بظاہر بے وقوفانہ تبدیلی کی وضاحت کے لیے 4 بنیادی تھیوریز پیش کی ہیں جنہیں ہم ایک ایک کر کے پرکھیں گے کہ کس میں کتنا دم ہے۔ پہلی تھیوری کہ کسی طاقتور سردار یا ایک چھوٹے سے گروہ نے بالکل گوریلوں کے معاشرے کی طرح باقی ساری آبادی کو زبردستی اس مشقت پر لگا دیا۔ لیکن یہ بات کچھ ہضم نہیں ہوتی۔ کیوں؟ کیونکہ انسانوں کے پاس بڑا دماغ ہے، وہ مل کر سازش کر سکتے ہیں اور کسی بھی ظالم لیڈر کو ہٹا سکتے ہیں، اور اگر حالات زیادہ ہی خراب ہوتے تو لوگ وہ جگہ چھوڑ کر کہیں اور بھی تو جا سکتے تھے نا۔ اچھا، تو دوسرا مشتبہ جنگ کا خطرہ۔ یہ نظریہ کہتا ہے کہ انسان فطرتاً جنگجو ہے، بالکل اپنے کزن چیمپینزیوں کی طرح، اور اسی مسلسل لڑائی کے ڈر سے انہوں نے حفاظت کے لیے ایک جگہ بسنا شروع کر دیا۔ مگر شواہد یہاں بھی ساتھ نہیں دیتے۔ ہمارے دوسرے قریبی رشتہ دار بونوبوس تو بہت ہی پرامن ہیں، اور قدیم ترین آثار میں ہمیں بڑے پیمانے پر جنگ کے ہتھیار یا قلعے ایسا کچھ بھی نہیں ملتا۔ ٹھیک ہے، تیسرا خیال بزرگوں کا احترام۔ یہ آئیڈیا کہتا ہے کہ شاید ہم اپنے بوڑھے لوگوں کی دیکھ بھال کے لیے ایک جگہ بس گئے کیونکہ خانہ بدوش زندگی ان کے لیے بہت مشکل تھی۔ یہ سننے میں بہت اچھا لگتا ہے لیکن اس کا امکان بھی کم ہے۔ دیکھیں، قدیم معاشروں میں زندگی کو ایک سائیکل کے طور پہ دیکھا جاتا تھا۔ موت کوئی خاتمہ نہیں تھی بلکہ ایک نئے سفر کا آغاز تھا، تو موت کا وہ خوف تھا ہی نہیں جو آج ہے۔ تو جب پہلے تینوں مشتبہ افراد کیس سے باہر ہو گئے تو ہمارے پاس بچتا ہے صرف آخری نظریہ، اور سچ کہوں تو اس کے حق میں جو ثبوت ہیں وہ واقعی ہوش اڑا دینے والے ہیں۔ جب ہم قدیم ترین بستیوں کی تاریخ پر نظر ڈالتے ہیں تو ایک چونکا دینے والی حقیقت سامنے آتی ہے۔ بڑے منظم شہر اور بستیاں زراعت کے شروع ہونے سے ہزاروں سال پہلے سے موجود تھیں۔ اور اس کیس کا سب سے بڑا ثبوت ہے گوبیکلے ٹیپے۔ آج کے ترکی میں موجود یہ جگہ دنیا کا پہلا معلوم شدہ مندر ہے، اور اسے بنایا کس نے؟ ان شکاری انسانوں نے جو ابھی تک شکار کر کے اور پھل جمع کر کے اپنا پیٹ پالتے تھے۔ اور یہی سب سے اہم نکتہ ہے۔ دیکھیں، مذہبی عبادت گاہ سب سے پرانی ہے، گھر وہ بہت بعد میں بنائے گئے، یعنی لوگ پہلے عبادت کے لیے دور دور سے اکٹھے ہوئے اور پھر کہیں جا کر کچھ لوگوں نے وہیں مستقل گھر بنا لیے۔ اور یہ صرف گوبیکلی ٹیپے کی کہانی نہیں ہے، جیریکو اور چاتال ہویوک جیسی دوسری قدیم بستیوں میں بھی ہمیں یہی پیٹرن نظر آتا ہے۔ آباء و اجداد کی پوجا اور دیویوں کی عبادت جیسی پیچیدہ مذہبی رسومات ہی ان معاشروں کی اصل بنیاد تھیں۔ تو آئیے اب ان تمام کڑیوں کو جوڑتے ہیں اور اس 12,000 سال پرانے راز سے پردہ اٹھاتے ہیں کہ آخر ہوا کیا تھا۔ شواہد بتاتے ہیں کہ زراعت کوئی بہتر زندگی کا انتخاب نہیں تھا، بلکہ یہ مذہب اور اجتماع کی انسانی ضرورت کا ایک غیر ارادی نتیجہ تھا۔
लोग मजहबी मराकज़ पर इकट्ठे हुए, वहीं बस गए, जिससे वहाँ के कुदरती वसाइल, जानवर और पौधे ख़त्म हो गए, और आखिरकार जब खाने को कुछ ना बचा तो जिंदा रहने के लिए उन्हें मजबूरन खेती बाड़ी शुरू करनी पड़ी। हमारी तारीख की ये जो नई तस्वीर बनती है ना, ये हमें एक आखिरी और बहुत गहरे सवाल के साथ छोड़ जाती है। अगर तहजीब कोई सोचा समझा मंसूबा नहीं बल्कि अकीदी के नतीजे में होने वाला एक हादसा थी, तो और कौन कौन सी कहानियां हैं जो हम अपने माजी के बारे में खुद को गलत सुनाते आए हैं?